آیت نمبر ہے 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اور ایمان والوں کی صفات پورے قرآن کریم میں بکھری ہوئی ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی صفات جو ایمان والوں کی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر قرآن کریم کی بیان کردہ صفات کسی ایمان والے کے اندر موجود ہیں، وہ سب سے بڑا مومن ہے، دنیا خواہ اسے کچھ بھی کہتی رہے۔ میں نے ایک عنوان پڑھا تھا بہت سال پہلے کسی صاحب کا، عنوان تھا قرآن کا مطلوب مسلمان۔ بھائی عنوان کیا تھا؟ قرآن کا مطلوب مسلمان۔ مجھے اور آپ کو قرآن کا مطلوب مسلمان بننا ہے۔ مجھے اور آپ کو قرآن کا مطلوب مسلمان بننا ہے۔ ہمارے زمین پر بننے والے معیاروں پر پورا نہیں اترنا۔ آسمان والے نے صاحب ایمان اور صاحب تقوی کا جو معیار رکھا ہے، مجھے اور آپ کو اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ بیان کی التائبون، کہ وہ ایمان والے وہ ہیں وہ توبہ کرتے رہتے، اور توبہ وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو قصوروار اور گناہگار سمجھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہ اپنی خوبیوں پر نہیں ہوتی، ان کی نگاہ اپنی خامیوں پر ہوتی، ان کی نگاہ اپنی زندگی میں ہونے والی کوتاہیوں پر ہوتی، اور وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ، استغفار کرتے رہتے۔ اور یہ جو کثرت سے توبہ استغفار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اگر گناہ ہوں تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہ ہو تو اس سے بھائی درجات بلند ہوتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ سورت قرآن کریم کی آخری سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ، آپ اپنے اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیح کیا کریں، واستغفر، اور اللہ سے بخشش مانگا کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام تو 100% معصوم ہوتے ہیں، بلکہ گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کو تو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ انبیاء علیہ السلام تو سراپا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نہ زندگی میں کوئی گناہ، نہ کبھی کسی گناہ کا خیال پیدا ہوا، چونکہ نبی تو سراپا محفوظ و معصوم ہوتا ہے، گناہ تو نبی کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ؟ معنی یہ ہے کہ نبی جی اے ہمارے محبوب، اب آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کر کے اپنے اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، استغفار ایسی نعمت ہے، اس سے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، کبھی کوتاہیاں بھی صاف ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان کے گناہ نہ ہو تو استغفار کے ذریعے اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ التائبون، وہ توبہ کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی توبہ سے غافل نہیں ہوتے۔ العابدون، وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے ان کو یہ ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میں کسی کے حکم کا پابند ہوں۔ دیکھو بھائی میری بات سنو ایک بار، ایک آدمی سرکاری ملازم ہے، آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازم کسی تنظیم کا حصہ نہیں بن سکتا، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ سرکاری ملازم پر کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ سرکاری ملازم ہر وقت جو ہے اس بات کو نگاہ میں رکھتا ہے کہ میں سرکار کا ملازم ہوں، مجھے اس دائرے میں رہنا ہے، مجھے اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ سرکاری ملازم بڑے حساس ہوتے ہیں اور فوراً دیکھتے ہیں کہ آیا ایسا تو نہیں کہ میری اس پر میرا محکمہ میری پکڑ کرے۔ تو دیکھو بھائیو، میں اور آپ اللہ کے سرکاری ملازم ہیں، ہر مسلمان کیا ہے؟ اللہ کا سرکاری ملازم ہے۔ ہر وقت اس کو یہ احساس رہے، میں آپ سے کیا بات کروں، وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ وہ سب سے بڑا اللہ کا مقرب ہے، وہ سب سے بڑا متقی اور مومن ہے، جو ہر وقت اس فکر میں رہتا ہو کہ جب بھی کوئی کام کرے آیا یہ دیکھ لے مجھے میرے اللہ، میرے نبی، میرے دین کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ جس کو یہ نعمت مل گئی، میں نے آپ سے عرض کیا، وہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ فرمایا العابدون، وہ بندے ہیں، یہ عبادت عابد سے ہے، وہ بندہ بن کر رہتے ہیں، ہر وقت ان کو یہ احساس رہتا ہے ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے۔ الحامدون، ان کی زبان پر اللہ کی تعریف رہتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے یہ مطلوب ہے کہ ہماری زبان پر بھائی ہر وقت کیا رہے؟ اللہ کی تعریف۔ اللہ معاف فرمائے، وہ مسلمان کتنی کوتاہی پر ہے جس مسلمان کی دن رات زبان پر اپنی تعریف ہو، اللہ کی تعریف نہ ہو، اپنی خوبیاں بیان کرتا ہو، اپنے اللہ کی خوبیاں بیان نہ کرتا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے کبھی کوئی تقریر کی ہو، زندگی میں کبھی کوئی وعظ فرمایا ہو، ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی تعریف نہ کی ہو، پہلے اللہ کی تعریف نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تر رہتی، ہر وقت اللہ کی تعریف میں ڈوبی رہتی، اللہ کے حمد و ثنا میں ڈوبی رہتی۔ اس لیے بھائیو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے نماز کو کہاں سے شروع کیا ہے؟ اللہ اکبر سے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سبحانک اللہ، ساری اللہ۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ میں خود اللہ کی تعریف ہے نا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ بڑے کی پناہ مانگی جاتی ہے نا، چھوٹے کی تو مانگی نہیں جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کو سورۃ الحمد کہا گیا ہے، اللہ کی تعریف۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کا کوئی حصہ پڑھا ہے، قرآن کا کوئی حصہ پڑھا، اس میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف۔ اب ہم رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمد، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی۔ بھائی یہ سارا کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ مسلمان یہ نہ ہو، دیکھو بھائیو ایک بات، اس سے اگلی بات آپ سے عرض کروں، ایک ہے رٹا لگا کے رٹا رٹایا چلتا رہنا، نہ، احساس کے ساتھ کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کی عظمت میرے اعصاب پر سوار ہو۔ جس وقت ہم نماز میں کھڑے ہوں تو اللہ اکبر یوں کہیں کہ ایمان میں
اور دل کی اور اپنے قلب کی کیفیت میں ایک ہلچل مچ جائے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، مومن جب اللہ اکبر کہے تو ایمان میں ایک اٹھان پیدا ہو، شعور کے ساتھ سبحان رب۔ دیکھو یہ کتنا پیارا جملہ ہے، آپ کبھی نماز میں اس پر غور کر کے دیکھیے، جس وقت ہم رکوع میں جائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی ال، اور جب رکوع سے اٹھ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سمع اللہ لمن۔ اس اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی کیا کی؟ تم کسی گنگے بہرے خدا کو نہیں پکار رہے ہو۔ ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے صحابہ اکرام نے زور زور سے اللہ کو پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زور نہ لگاؤ، تم کسی گنگے بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس ہستی کو، اس ذات کو پکار رہے ہو جو تمہارے دل کی کیفیات کو بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا الحامدون السائحون، اس کے دو معنی آتے ہیں، روزہ رکھنے والا اور چلنے والا، دونوں آتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں چلنے والے، روزہ رکھنے والے، یعنی ان کے قدم اللہ کی راہ میں اٹھتے ہیں، ان کے قدم اللہ کی، وہ جہاد کے لیے بھی نکلتے ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ اور السائحون کا معنی روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ الراکعون الساجدون، وہ اللہ کے سامنے رکوع بھی کرتے ہیں، الساجدون اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اتنا تو بار بار ہر مسلمان جانتا ہے کہ سجدہ کی جو کیفیت ہے اس میں مسلمان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے سجدہ میں خوب فرض، دیکھو بھائیو، فرض نمازوں میں تو ہم رکوع سجدے اتنے لمبے نہیں کر سکتے، ایک حد تک کر سکتے ہیں، اور حکم بھی یہ ہے چونکہ فرض نمازوں میں بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، کوئی کمزور بھی ہے، اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ فرض نمازوں میں تو ایک حد تک رکھا جائے تاکہ سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور فرض نماز سے ہٹ کر آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں، تو بھائی خوب لمبا سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے خوب مناجات کرنا، خوب ایمانی لذت لینا۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، اللہ کے نبی اتنا اتنا لمبا سجدہ کرتے، اور سجدہ میں پڑے پتہ نہیں اللہ کی کبریائی کو کن کن الفاظ میں بیان کرتے۔ اسی لیے وہ جو حدیث شفاعت کبریٰ ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، کہ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ساری انسانیت کی سفارش کے لیے، بھائی وہاں الفاظ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے اتنا قریب جاؤں گا کہ کسی مخلوق کو اللہ کا اتنے قریب جانے کی اجازت نہ ہوگی، پھر میں وہاں جا کے سجدہ کروں گا، اس سجدہ میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس سے پہلے میری زبان پر کسی انسان، کسی جن و بشر کی زبان پر وہ تعریف نہیں آئی۔ اسی دن حضور نے فرمایا میری زبان پر آئے گی، میں اللہ کے سامنے وہ اللہ کے حمد و ثنا کروں۔ اس لیے الراکعون، وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، الساجدون اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، الآمرون بالمعروف، اور وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ وہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں معروف پھیلے، اچھائی پھیلے، ایسا نہیں کہ صرف وہ اپنی ذات کی حد تک رہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہرگز مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے اگر صرف اس کو اپنی نماز، اپنا روزہ، صرف اپنی ذات کی فکر ہے۔ مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، آمرون بالمعروف، وہ معاشرے میں اچھائی پیدا کرے، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں۔ اگر ہم یہ کام کرنے لگ جاتے مسلمانوں کی حالت آج یہ نہ ہوتی۔ ہم جہاں بیٹھیں اچھائی کا حکم دیں، اچھائی کا حکم دیں۔ اسی لیے اسلام میں آذان ہے۔ دیکھو بھائیو، کسی قوم نے اپنی عبادت کے لیے اتنی جامع کلمات کے ذریعے انسانیت کو دعوت نہیں دی۔ آپ حضرات جانتے عیسائی کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی پیغام ہے جو کچھ وہ بجاتے ہیں؟ اس میں کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی وہ گھنٹیاں بجتی ہیں، اس گھنٹی میں کوئی پیغام ہے؟ میں نے خود جا کے دیکھا ہے، ہندوؤں کے اس میں بھی، سکھوں کے اس میں بھی، اس موسیقی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہودیوں کی اذان سن لیجئے، میں نے ایک مرتبہ یہودیوں کی اذان تفصیل سے سنی،
اور پھر بڑی کوشش کر کے اس کا ترجمہ بھی حاصل کیا ایک جگہ سے، ان کی اذان کو اس کلمہ کے ساتھ ان کے جو اذان اس کو ترجمہ کے ساتھ سنا، اور پھر اندازہ ہوا کہ مسلمان اذان میں کیا کہتے ہیں۔ مسلمان مؤذن جو ہے یہ سب سے بڑا امر بالمعروف کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدًا عبدہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ سب سے بڑا۔ ہمیں تو دن میں 5 وقت ہمارے لاؤڈ سپیکروں پر ہر مسلمان کو یہ سبق دیا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اچھائی کا علم بلند کرنا ہے، اچھائی کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بڑا میں اس کو لفظوں میں کیسے تعبیر کروں، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ایک بندہ 10 سال ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت نہیں دی، اچھائی کی دعوت نہیں دی۔ جہاں بیٹھنا ہے، جہاں رہنا ہے، جس ماحول میں رہنا ہے، وہاں اچھائی کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنی بیٹیاں، اس کو نصیحت کرتے رہو۔ اس کا کل قیامت میں قول معروف، یہ جو نیکی کا کلمہ ہے، حدیث میں ہے کہ اس نیکی کے کلمہ پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ کس کا ثواب ملے گا؟ اس لیے فرمایا آمرون بالمعروف، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں، برائی کا راستہ روکتے ہیں۔ جہاں برائی کو دیکھیں وہ تڑپ اٹھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے برائی دیکھ کر، ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ برائی کا راستہ روکتے ہیں اور وہ منع کرتے ہیں، بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ اس سے روکتے ہیں، کیوں؟ ان کا فطری مزاج ایسا ہے، وہ اگر منکر کو دیکھے تو بے چین ہو جاتے ہیں، منکر کو دیکھے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بے چین ہو جاتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، جتنی مزاج میں دین آئے گا، پاکیزگی آئے گی، انسان اتنا ہی برائی کو دیکھ کر بے چین ہوگا، اتنا ہی۔ جو مسلمان برے کام کو دیکھ کر بے چینی محسوس نہ کرے، دکھ محسوس نہ کرے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ بہت کمزور ہے۔ اس لیے فرمایا آمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، والناہون عن المنکر، اور وہ ایمان والے برائی سے ہمیشہ روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہی بات آگے جو میں نے شروع میں کہی تھی العابدون میں، کہ حدود حد بندی کو کہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہاں کیا حد قائم کی ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی حد سے آگے نہیں جاتے، اللہ کی حد سے آگے نہیں جاتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ قرآن نے جگہ جگہ کہا تلک حدود اللہ، لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو عبور نہ کرو۔ سود تک جانا اللہ کی حد کو توڑنا ہے، بے حیائی اور زنا تک جانا اللہ کی حد کو توڑنا ہے، ظلم کرنا اللہ کی حد کو توڑنا ہے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ فرمایا کہ والحافظون لحدود اللہ، وہ اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے جو حد مقرر کی ہے میں اسی حد میں رہوں، میں اسی دائرے میں رہوں، کبھی بھی اس دائرے سے باہر نہ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور خود قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا تلک حدود اللہ، ایک جگہ فرمایا ومن یتعد حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا اس نے سب سے بڑا ظلم کیا، وہ ظالم ہے، اس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا لوگو اللہ کی حدود کی پاسداری کرو، اللہ تمہاری پاسداری کریں گے۔ تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہاری حفاظت کریں گے، اور جو اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتا اللہ بھی اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اور میں نے عرض کیا کبیرہ گناہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ وہ جو حدیث غار ہے صحیح بخاری میں، وہ 3 شاید میں نے پچھلے جمعے میں اس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ 3 شخص جو غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ برائی چاہتا تھا، اس نے انکار کیا، وہ متقی پرہیزگار تھی، بعد میں اس پر غربت آ گئی، اور غربت اللہ تعالی ہماری نسلوں کی غربت سے حفاظت فرمائے۔ بڑے بڑے پاک باز غربت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی غربت سے بچائے۔
جو غربت انسان کو بے بسی کے ساتھ گناہ تک لے جائے۔ اب اس بچی پر ایسی غربت آئی، وہ محتاج ہو گئی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا، اس نے اس کے سامنے اپنی خواہشی کا مطالبہ رکھا۔ جس وقت یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس کے حدیث کے الفاظ پتہ کیا؟ تو اللہ کے حد کو نہ توڑ، تو اللہ کے حد کو نہ توڑ، چونکہ گناہ زنا اللہ تعالیٰ کی حد کو بدترین طریقے سے پامال کرنا، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اس لیے جیسے ہی یہ کلمہ کہا تو وہ کانپ گیا، اس نے کہا اللہ کی حد کو حرام طریقے سے نہ توڑ، اللہ کی حد کو حرام طریقے سے نہ توڑ۔ یہ فوراً اس سے باز آ گیا، اور لگتا 100% لگتا کیا 100% یہ اللہ سے ڈر کے باز آ گیا۔ اور پھر جب اس نے اس عمل کا وسیلہ پیش کیا تو بھائی غار کے منہ کے سے پتھر ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ پتھر ہٹ گیا۔ ہاں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا۔ جو ایمان والے یہ کام کرتے ہیں، آگے قرآن پھر کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آئے گا نا، اور جب فرشتے ان کے پاس خوشخبریاں لائیں گے، اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی قدر کی ہے۔ اس لیے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ خوبیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه.